بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجموعی طور پر خبر ایک ہی ہے لیکن اس کے حوالے سے معصومانہ سوالات 4 ہیں۔ نمبر 1، سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس میں کامیابی کے امکانات کیا ہیں؟ اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نمبر 2، نواز شریف کو لندن سے بلا کر اقتدار دینے کے منصوبے میں بڑی رکاوٹ کیا آئی؟ چین، سعودی عرب اور خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک طاقتور با اثر گروپ نے ان کا نام ویٹو کیوں کیا؟ نمبر 3، نواز شریف کو اقتدار سے الگ کر دیے جانے کا ابھی پہلا فیز مکمل ہوا ہے۔ کیا انہیں رائے ونڈ میں بیٹھ کر حکومت کو ریموٹ کنٹرول کرنے کی اجازت دی جائے گی یا مخلوط حکومت کا گاڈ فادر بننے کی کوشش پر مزید بے عزت کر کے ملک سے باہر بھجوا دیا جائے گا؟ نمبر 4، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو جلد از جلد لندن واپس کیوں بھجوانا چاہتی ہے؟ نواز شریف کی یہ قربانی دینے کے لیے چھری کون چلائے گا؟ کیا چھری بھائی کے ہاتھ میں دی جائے گی یا ایک زرداری سب پر بھاری آصف زرداری کے ذمے یہ مشکل کام لگایا جائے گا، یا دونوں مل کر یہ ڈیوٹی انجام دیں گے؟ ناظرین، اس ایکسکلوسیو ویڈیو کی یہ چونکا دینے والی تفصیلات اور معصومانہ سوالات کے دلچسپ جوابات جاری رہیں گے۔ اس دوران آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ترجمان اس یوٹیوب چینل کی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سعودی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں سے اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے درمیان برف کچھ پگھلی ہے اور ایک فارمولے پر بات چیت جاری ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ 1.5 سال مانگ رہی ہے جبکہ عمران خان 6 ماہ سے زیادہ اس ہائیبرڈ رجیم کو دینے پر تیار نہیں۔ دونوں فریق اس حوالے سے اپنی اپنی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے اگلے 1.5-2 ماہ کے دوران ایک اور کشتی لڑنے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں، اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ 2 ماہ بعد جو جنگ اپنے جوبن پر ہوگی اس کا انجام ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ہائیبرڈ رجیم کو کتنا وقت دیا جائے گا، یعنی موجودہ مخلوط حکومت 6 ماہ چلے گی یا 1.5 سال۔ سعودی کراؤن پرنس صلح و صفائی کے لیے درمیانی راستہ نکالنے کی مخلصانہ کوشش کیوں کر رہے ہیں، اور 2 ماہ بعد جس جنگ کو اب ناگزیر سمجھا جا رہا ہے وہ کس انداز میں برپا ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر ہو جائے نواز شریف کے ساتھ ہونے والے ان کی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے کا، کہ لندن سے بلوا کر انہیں اس طرح ذلیل کیوں کیا گیا، اور یہ کہ انہیں 4تھی بار وزیر اعظم بنا کر اقتدار دینے کے منصوبے میں رکاوٹ کیوں آئی، اور سعودی عرب اور چین کے ساتھ ساتھ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ایک با اثر گروپ نے ان کا نام ویٹو کیوں کر دیا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ لندن پلان کے تحت امریکہ سے مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کرنے کی وجہ سے پاکستان کے دونوں دوست ممالک چین اور سعودی عرب نواز شریف سے سخت ناراض ہیں۔ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی گارنٹی پر ماسکو کا دورہ کرنے اور صدر پیوٹن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 3.5 سال کی محنت سے عمران خان نے پاکستان کو معاشی حوالے سے بھی دوبارہ پٹڑی پر چڑھا دیا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ ٹیک آف پوزیشن پر آ چکا تھا۔ امریکہ افغانستان سے واپس جا چکا تھا اور اگلے مرحلے میں مشرق وسطیٰ میں موجود اپنے 46,000 فوجیوں کے انخلا کی تیاری کر رہا تھا، لیکن
اس موقع پر نواز شریف اور جنرل باجوہ نے CIA اور MI6 کے ساتھ مل کر سازش کی اور نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو دوبارہ عدم استحکام کا شکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس انتہائی افسوسناک کردار پر سعودی عرب اور چین دونوں جنرل باجوہ اور نواز شریف سے ذاتی طور پر ناراض ہیں اور دونوں دوست ملکوں کی طرف سے پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران پاکستان کو اس طرح کھل کر مالی امداد نہیں دی گئی کہ جس طرح اس سے قبل نواز شریف کی 2013 کے بعد آنے والی حکومت کو اور عمران خان کی 2018 کے بعد آنے والی حکومت کو دی جاتی رہی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں نواز شریف کے پورے گروپ کو ہروانا اور ان کے اقتدار کو پنجاب تک محدود کرنا خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر طاقتور گروپ کے سوچے سمجھے پلان کا حصہ ہے تاکہ نواز شریف لندن پلان کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد نہ کر سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے دونوں عظیم دوست ممالک سعودی عرب اور چین کی مزید ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف جب خود وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیے گئے تو انہوں نے ضد کر کے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنوا لیا ہے، کیونکہ انہیں بھی اپنے چھوٹے بھائی پر یقین نہیں رہا کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا 100% اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ داخلی کشمکش جو نون لیگ اور PDM کے اندر جاری ہے ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو ذاتی طور پر وفاقی حکومت سے نکال باہر کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گریٹ گیم کا ابھی پہلا فیز مکمل ہوا ہے، لیکن اسے ابھی تک ڈر ہے کہ ضدی نواز شریف باز آنے والا نہیں اور وہ اسحاق ڈار کے ذریعے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگز پر بھی اثر انداز ہوگا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں امریکی و برطانوی دباؤ کے تحت پرو انڈیا حکمت عملی کو بھی آگے بڑھائے گا۔ اس لیے وہ نواز شریف کو رائے ونڈ میں بیٹھ کر نئی حکومت کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی اجازت دینے پر تیار نہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صورتحال اتنی خراب کر دی جائے گی کہ وہ علاج کا بہانہ بنا کر جلد واپس لندن یا دبئی روانگی پر مجبور ہو جائیں گے۔ نواز شریف کی گردن پر یہ آخری وار کرنے کے لیے چھریاں تیز کی جا رہی ہیں، لیکن سسپینس یہ ہے کہ یہ مشکل کام کرے گا کون۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس مقصد کے لیے 4 چھریاں تیار کی جا رہی ہیں، ایک آصف زرداری کے ہاتھ میں دی جائے گی تو دوسری شہباز شریف کے ہاتھ میں، اور باقی 2 چھریاں اسحاق ڈار اور مریم نواز کو تھمانے کے لیے ریزرو رکھی جائیں گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تجربہ کار زرداری اور ابن الوقت شہباز شریف اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دے لیں گے اور ریزرو چھریاں تھمانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور بڑے میاں رائے ونڈ میں بیٹھ کر مخلوط حکومت کے گاڈ فادر بننے کا کردار ادا کرنے کے خواب دیکھتے دیکھتے اچانک لندن یا دبئی پہنچ چکے ہوں گے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو جلد از جلد لندن یا دبئی اس لیے واپس بھجوانا چاہتی ہے تاکہ نئی حکومت کے ماتھے پر لگے ہوئے لندن پلان کے داغ کو مٹا سکے۔ دوسرے مرحلے میں آصف زرداری کو روس اور ایران، جبکہ شہباز شریف کو چین اور سعودی عرب کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کا ٹاسک دیا جائے گا تاکہ یہ چاروں ممالک جو عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں اس نئی ہائبرڈ رجیم کے سحر میں آ جائیں۔ یہ گیم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن موجودہ حکومت کے لیے یہ زندگی موت کا کھیل ہے، کیونکہ اگر یہ چاروں ممالک پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو نئی حکومت کو اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے 100% انحصار امریکہ اور IMF پر کرنا پڑے گا، جس سے ملک میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا اور عوام کی مزید چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ صورتحال عمران خان اور PTI کی زیر قیادت شروع ہونے والی ممکنہ احتجاجی تحریک کو تقویت دے گی اور PDM 2 سرکار
احتجاجی تحریک اور نئے لانگ مارچ سے لرزنے لگ جائے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان نے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی کامیابی کے امکانات کس قدر ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خطے میں جو نیا عالمی اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے اس کے سرکردہ رکن ممالک روس، چین، ایران اور ترکی کی طرف سے سعودی عرب پر مسلسل یہ دوستانہ دباؤ ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو دوبارہ ایک پیج پر لے کر آئیں، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوتا پاکستان اس نئے عالمی اسٹریٹجک بلاک میں اپنے حصے کا اہم اور کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ان ممالک کا موقف یہ ہے کہ اگر لندن پلان کی سازش کے تحت CIA، MI6 اور را کا عمران خان کی حکومت گرانے کا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا تو افغانستان کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ سے بھی پرامن انداز میں اپنا بوریا بستر لپیٹنے کی تیاری کر چکا ہوتا اور پھر نہ حماس کے اسرائیل پر حملے کا واقعہ پیش آتا اور نہ ہی غزہ میں اسرائیل کو اس طرح کا وحشیانہ قتل عام کرنے کی جرت ہوتی۔ اس لیے یہ تمام ممالک نواز شریف اور جنرل باجوہ کے سخت خلاف ہیں اور موجودہ ہائبرڈ رجیم کو جو تھوڑی بہت مالی امداد دیں گے وہ بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اصرار پر دی جائے گی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے چند ماہ کے دوران یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ مزید بھڑک اٹھنے کے امکانات ہیں۔ اس دوران کوئی ایسا واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ جس پر اشتعال میں آ کر امریکہ، نیٹو ممالک اور اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑیں اور پورا خطہ انتہائی خوفناک پراکسی وار کی زد میں آ جائے۔ ان حالات میں پاکستان کا کردار مزید اہم ہو جائے گا اور پاکستان ایک طرح سے دو طرفہ شدید دباؤ میں سینڈوچ ہو جائے گا۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، بھارت اور IMF کا شدید دباؤ ہوگا تو دوسری طرف ہمسایہ اور دوست ممالک چین، سعودی عرب، ترکی، ایران، روس، قطر، متحدہ عرب امارات اور افغانستان دوستانہ دباؤ ڈال رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں وہی حکومت درست اور دلیرانہ فیصلے کر سکے گی جس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی۔ اسی لیے شہزادہ محمد بن سلمان، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مستقبل قریب میں PTI کے برسر اقتدار آنے کے حوالے سے مصالحانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس معاملے کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچائے۔ ناظرین، ایسی ہی ریسرچ بیسڈ تحقیقی اور ایکسکلوسیو ویڈیوز، خبریں، واقعات اور تجزیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس مشن میں ہمیں آپ کے ہر طرح کے مسلسل تعاون کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن دبانے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا ملکی و عالمی سیاسی و اسٹریٹجک ایشوز پر اصل صورتحال سے آپ کو آگاہ نہیں کرتا اور جان بوجھ کر منفی اور مایوس کن صورتحال پیش کرتا ہے تاکہ عمران خان کے چاہنے والے مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں۔ آپ نے اس ٹریپ میں نہیں آنا اور سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنانا ہے۔ اس لیے NP USA سمیت ان تمام YouTube چینلز کے ساتھ جڑے رہیے جو عمران خان کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ جنگ پاکستانی قوم نے صبر و استقامت اور حوصلے و تدبر سے کام لے کر اور مل جل کر جیتنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔